الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن کریم میں 4 مہینوں کو حرمت والا، عظمت والا قرار دیا ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے. پچھلے جمعے میں تفصیل سے یہ بات آ چکی کہ محرم الحرام عظمت والا دنیا کے بنائے جانے والے پہلے دن سے ہے، اور اس مہینے میں مختلف انبیاء کرام کے واقعات اور دوسرے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے یہ مہینہ عظمت والا ہے. اسی مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، جو اس مہینے کی 1 تاریخ کو. اسی مہینے میں نواسہ رسول، جگر گوشہ فاطمہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ پیش آیا. اس کی وجہ سے اس مہینے کو اور بھی مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ایک اہمیت حاصل ہو گئی. یوں تو اہمیت پہلے سے چلی آ رہی تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا انتہائی دردناک، انتہائی تکلیف دہ، اور ہر سچے مومن کے لیے آج تک اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. لیکن ہمیں آپ کو قرآن و حدیث سے کیا پیغام ملتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے پورے خاندان کے ساتھ جان کی قربانی پیش کر کے کیا پیغام دے کر گئے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے. میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی ہیں. پہلے میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے. اللہ فرماتا ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، یوں مت کہو کہ وہ مردہ ہیں.
بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن زندگی کیسی ہے ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ولیکن لا تشعرون، اللہ کہہ رہا ہے لیکن تم اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھیے پہلے ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، اور پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کچھ خوف اور ڈر کے ذریعے، کبھی دشمن کا خوف ہوگا، والجوع، بھوک کے ذریعے، کبھی ایسے حالات آئیں گے کہ ہو سکتا ہے کھانے کو نہ ملے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کم کرنے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مال میں حالات ڈالے گا کہ مال نہیں رہے گا، خالی ہاتھ ہو جائے گا آدمی، والانفس، جانوں میں کمی کر کے تم میں سے کچھ کو اللہ اپنے راستے میں شہادت کا مقام عطا فرما دے گا، والثمرات، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھلوں میں کمی کرے گا۔ تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو باخبر کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، اور آزمائش کی شکلیں بھی مختلف ہوں گی، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی ڈر کے ذریعے، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی آل اولاد میں کمی کر کے، اور کبھی پھلوں میں، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں کمی کر کے آزمائش ہوگی۔ لیکن اس کے بعد جو اللہ رب العزت والجلال ان آزمائش والوں کے لیے خوشخبری سنا رہا ہے اس پر دھیان دینے کی ضرورت۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنانا۔ مطلب یہ ہوا کہ حالات اگر آ جائیں، آزمائش آ جائے کسی بھی طرح کی ہو، تو اب صبر و استقامت سے کام لینا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنانا۔ اور صبر کرنے والے کیسے مضبوط؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب انہیں کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دعا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہمارے درمیان ایسے مشہور ہے کہ کسی کے انتقال کی خبر آئے تب پڑھو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ چھوٹی بڑی تکلیف جب بھی پیش آ جائے اسی وقت ہماری زبان پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آنا چاہیے۔ صرف انتقال کی خبر کے لیے یہ خاص نہیں ہے، بلکہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، صبح شام رات دن، جب بھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اگر ہمیں پیش آئے تو فوراً ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ دعا در حقیقت ایک ایمان والے کو یہ سکھایا گیا ہے، اور اس کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، لہذا پریشانی اور آسانی اللہ کی طرف سے آئے گی، اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے اس آیت سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ حالات آ جائیں تو
جم جاؤ اور جمنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، آگے اللہ فرما رہا ہے انہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ کامیابی کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ان آیات کے ترجمے کے بعد اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا ان آیات کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت والجلال کی دین کی خاطر صبر و استقامت کا پیکر بن کے امت کو سکھلایا ہے کہ جب کبھی دین محمدی پر آنچ آئے، جب کبھی دین محمدی کے خلاف لوگ نکل پڑے، جب کبھی دین محمدی میں کمی اور کوتاہی کی جانے لگے، جب کبھی اسلام پر آنچ آنے لگے، تو اب سب کچھ اسلام کے لیے قربان کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری بن جائے۔ یہ در حقیقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دیا ہے، اور ان آیات کو سامنے رکھ کر وہ امت مسلمہ کو سمجھا گیا۔ لیکن ہو کیا گیا، حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی اور امت خرافات میں کھو گئی۔ جو ہونا تھا وہ نہیں ہو رہا، اور جو نہیں ہونا تھا وہ ہو رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، لاڈلے، انتہائی پیارے ہیں، اور جو واقعہ پیش آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، اس کی خبر دے دیتے ہیں۔ حضرت ام فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، فضل ابن عباس کی والدہ ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں۔ وہ خواب دیکھتی ہیں، خواب دیکھا، گھبرا گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی آج میں نے بڑا عجیب و غریب اور بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فاطمہ کا ایک حصہ جسم سے کٹ کر آپ کی گود میں آ پڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا خواب ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی فاطمہ کو بیٹا دے گا۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا ہی خبر لاتی ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کے نواسا آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، ام فضل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، مسکرائے، سینے سے لگایا، چوما، اور بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، اور آپ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکے، آنکھوں سے نکل کر آپ کے رخسار پر آنسو آنے لگے۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ تو بڑے خوش تھے ابھی، اور یہ پھر آپ کے آنکھوں میں آنسو، اور آنسو آنکھوں سے نکل کر چہرے پر آئے، آخر کیا وجہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں ام فضل، میں خوش تو اس لیے تھا کہ اللہ نے نواسا دیا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے سامنے وہ میدان آ گیا جس میں میرے نواسے کو میری ہی امت کے کچھ لوگ قتل کریں گے، اس لیے میں آپ دیدہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا،
چہرے پر غبار ہے اور پریشان ہیں، آنکھ کھلی بڑی گھبرائی، خواب میں ہی پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے لوگوں نے حسین کو قتل کر دیا، میں قتل گاہ میں۔ یہ خواب کی بات، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے چہیتے، ایسے لاڈلے تھے کہ ایک مرتبہ حسن اور حسین جو لوگ گئے ہیں مسجد نبوی میں، وہ جانتے ہیں اب تو بہت بڑی ہو گئی، ترکی کے زمانے کی مسجد بھی کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے، اور ترکی سے پہلے تو وہ بہت چھوٹی سی تھی، شاید اتنی ہو۔ دائیں طرف جب ہم مشرق کی طرف رخ کریں گے تو دائیں طرف اللہ کے نبی کا محراب ہے، اور کچھ چل کر آپ کا روضہ ہے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح ازواج مطہرات کے کمرے تھے، کچھ اس طرف تھے، اور اسی کے آس پاس مدینے کی آبادی تھی، زیادہ نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں وہ آبادی تو اب ساری ختم ہو گئی، ہوٹلوں میں آ گئی۔ تو گھر ایسے قریب تھے، اللہ کے نبی اسی طرح جمعے میں خطبہ دے رہے تھے، حسن حسین چھوٹے تھے، دونوں لڑکتے ہوئے آئے، مسجد میں آ گئے، کبھی گر رہے کبھی کھڑے ہو رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روکا، اٹھ کر گئے اور دونوں کو گودی میں لائے، اور گودی میں لانے کے بعد پھر اپنے پاس بٹھایا۔ اس دوران تقریر بند رہی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بٹھا کر یوں فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا قرآن میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، کہ میں نواسوں کی وجہ سے تقریر بند کر کے چلا گیا۔ آج کل کسی مولوی کے بچے آ جائے نا منبر کے پاس کو، تو کہے گی کون کہہ رہے، یا تو بچے کھلا لے یا تقریر ہی کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت۔ اسی طریقے سے حدیثوں میں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کے بے شمار فضائل، خطبے میں باقاعدہ ہر جمعے کو پڑھا جاتا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور یاد رکھیں جنت میں سارے کے سارے نوجوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے دربار میں ایک بوڑھی آئی تھی، دعا کر دے میں جنت میں چلی جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھا اور بوڑھی نہیں ہوگی، سب نوجوان۔ بہرحال میرے بھائی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، جو ثابت قدمی کا کام کیا ہے، اور جو امت کو پیغام دیا ہے، امت نے اس پیغام کو تو پس پشت ڈال دیا، اور نہ جانے کیا کیا کرنے میں لگ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے، اس دن بھی آپ نے کوئی نماز قضا نہیں کی۔ آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، ایک نماز نہیں، دو نماز نہیں، ہفتوں ہفتوں ہمارا اللہ کے سامنے سر نہیں جھکتا، لیکن کہیں گے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پکڑتے ہی نہیں تو چھوڑنے کا نمبر کہاں آئے گا؟ جو پکڑے گا وہی تو چھوڑے گا۔ لیکن میرے بھائیو، پھر میں کہہ رہا ہوں، میں کسی ایسے آدمی سے شکایت نہیں کر رہا جن کا مذہب ہی شور کرنا، ماتم کرنا، سوگ منانا ہے۔ ہمیں شکایت ہے ان لوگوں سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں مانتے ہیں۔ اب ہم غور کریں، جو حضرت عمر کو کافر
ہم ان کا ساتھ دیں گے تو آپ پر اہل سنت والجماعت کا نام یہ ایک کلنک ہے. جن کا مذہب ہے کریں کچھ بھی کریں، لیکن ہم اپنے ساتھ اہل سنت والجماعت کا لیول لگائیں اور پھر ان کا ساتھ دیں، یہ شکایت ہے. ہم حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عائشہ اور بڑے بڑے صحابہ کے دغا باز کہلانے کے مستحق. یہی کہ لوگوں نے چشمدید بتایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ پتلا بنایا جاتا ہے اور باقاعدہ اسے جانور کی طرح ذبح کیا جاتا ہے. کیسے ہمارا ایمان، کیسے ہمارا عقیدہ، کیسے ہمارے یہ دل برداشت کر لیتا اور پھر ہم ان کے ہاں میں ہاں کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ شہید ہو کر اللہ کے راہ میں ہم کو دکھلا گئے کہ حق کے لیے ہمیں جان بھی دینا گوارا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہمیں اہل سنت والجماعت کے متفقہ موقف ہی کے مطابق رہنا چاہیے، اعتدال میں رہنا چاہیے. اللہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا